ماننے والے بھی ہوتے ہیں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے ایک ماحول تھا، ان کے تشریف لانے کے بعد بھی ایک نیا ماحول کریٹ ہوا۔ پرانا ماحول کیا تھا؟ گمراہوں کا، اور گمراہوں کے اندر گمراہ کرنے والے شریف لوگوں کا۔ بالکل یہ صورتحال ہر دور میں رہی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ صورتحال تھی کہ کچھ لوگ گمراہ تھے، کچھ لوگ ذاتی طور پہ اچھے تھے لیکن لائن نہیں مل رہی تھی۔ جیسے حکیم بن نظام ہیں، حضرت عمر بن نفیل ہیں، اس قسم کے لوگ بڑے پائے کے لوگ، ان کا اپنا خاندان مقدس ہے، یہ اپنے زمانے میں ولیوں کی صف میں شمار کیے گئے لوگ، لیکن باقی ماحول مشرکانہ تھا۔ اس ماحول سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ اور جب ہر نبی تشریف لاتے تو ان کی تعلیم کو، ان کے میسج کو، ان کے پیغام کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے ایک نیا ماحول کریٹ ہوتا رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ صورتحال کا ماحول علاقہ در علاقہ اور انسانی نفسیات کے پیش نظر ابھی تک شفٹ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ہم جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو دو قسم کے فتنے اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک بیرونی فتنے ہیں، ایک اندرونی فتنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی فتنوں کی سرکوبی فرمائی اور اندرونی فتنوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے اور ان کا بھی علاج عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ کہاں غلطی کرتے ہیں، جب تبلیغ دین کے لیے نکلتے ہیں ان کا رخ جب باہر کی طرف ہوتا ہے تو اندرونی فتنوں کو وہ چھوٹے موٹے سمجھ کے بھول جاتے ہیں، اور جب اندرونی فرقوں پہ پڑھتے ہیں، ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، ان کی نظر بیرونی فتنوں سے ہٹ جاتی ہے اور اندرونی فتنوں کو ڈیل کرتے کرتے ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ بیرونی لوگوں کو ہنسنے کا، مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ ایسی صورتحال کا آپ ذہن میں رکھتے رہیے، ایسی صورتحال میں مبلغ کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کتنا ساؤنڈ ہو، مضبوط ہو اور حالات پہ نظر رکھنے والا۔ میری ادھر کی کوئی بات ادھر نقصان نہ کرے، ادھر کی کوئی بات ادھر نقصان نہ کرے، میری گفتگو، میرے طریقے تبلیغ کے سائیڈ افیکٹس نہ ہو، میں ایسی کونین نہ کھلاؤں کہ خشکی کی انتہا ہو جائے، ایسا بادام روغن نہ پلاؤں کہ دست لگ جائیں، کوئی ایسی بات نہ کروں جو ایک طرف سنوارے دوسری طرف بگاڑے۔ اور اس کا ہم نے جو صحیح علاج ڈھونڈا ہے، ایک لفظ اگر بولنا ہو تو وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر چھا جانے کی کوشش کر لو، پورے کے پورے اسلام کے اندر کی مرمت کرنے کی کوشش کر لو، لیکن یاد رکھنا کوئی بات ایسے نہ کرنا جو اجماع اور جمہور کے خلاف۔ بس یہ ہدایت کی مین سٹریم ہے۔ خود اس سے نکل گیا تو پھر تم انہی کے اندر شامل ہو جاؤ گے جن کا علاج کرنے کے لیے تم گھر سے نکلے تھے، خود گمراہ ہو جاؤ۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے ملکوں اور بادشاہوں کو خط لکھے، یہ ہے بین الاقوامی تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف جنگیں لڑی، یہ ہے کفر کے خلاف نبرد آزمائی۔ یہ جنگیں بدر، احد، خندق و حنین اور تبوک و طائف، یہ کیا تھی؟ یہ کفر کے خلاف اسلامی کارروائی تھی، خواہ وہ دفاعی صورت میں ہو، خواہ وہ
تبلیغی صورت میں ہو. اب اندر آئیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی فطرت سے مکمل آگاہ ہے اور اس طرف متوجہ نظر آتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دو فرقوں کا نام دیا، ایک خارجی ایک رافضی. رافضی بھی قرآن پڑھے گا حلق سے نیچے نہیں جائے گا، خارجی بھی قرآن پڑھے گا حلق سے نیچے نہیں جائے گا. عام طور پر خارجیوں والی حدیث سنائی جاتی ہے. یہ رافضیوں کے بارے میں بھی حدیث طبرانی میں موجود ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، ابو داؤد شریف میں کہ میری امت میں ایک فرقہ قدری ہوگا. قدری کا مطلب ہے تو بندے کو قادر، ہر لحاظ سے قادر سمجھتا ہوگا، اللہ کی تقدیر کا منکر ہوگا. تو میں قدری فرقہ میری امت کا مجوسی ہے. اس امت کے مجوسی فرقے، اور واقعی ایسا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں. ہمیں گفتگو کرتے وقت پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر سامعین کا مطالعہ نہ ہو تو پھر مسئلہ بنتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مطالعہ کر کے دیکھیں قدری فرقہ کون سا ہے اور وہ اس کا مجوسیوں کے ساتھ کیا لنک ہے، اس فرقے کا ایران سے کیا تعلق ہے، یہ اہل سنت کے عقیدہ تقدیر پر کس طرح اعتراض کرتے ہیں، اور یہ ان کے اوپر لیبل کوئی اور ہے اور اندر سے یہ قدری فرقہ ہے. یہ اندرونی فرقوں اور فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آگاہی عطا فرمائی ہے، میں نے اس کی مختصر سی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے. واضح یہ کرنا مقصود ہے کہ بیرونی فتنے اور اندرونی فتنے سب کے اوپر نظر رکھنا ایک محتاط اور ذمہ دار مبلغ کے لیے ضروری ہے، اور یہی سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موضوع پر کنسنٹریٹ ہو جانے والا بندہ اس موضوع پر غالی ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری بے اعتدالیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ تو فتنے ہیں وہ جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے یا ادیان سے ہے. بعض ایسے فتنے بھی پوشیدہ ہیں جو ہم نے جو بات عرض کی ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان اندرونی فتنوں سے بھی بچا جا سکتا ہے جو بعض اوقات تصوف کے نام پر پھیلائے جا رہے ہیں. کسی کا یہ کہنا کہ علم کوئی چیز ہے، علم کو چھوڑ دو. کسی کا تصوف کے بہانے سے الہاد اختیار کر لینا، کسی کا تصوف کے بہانے سے قادیانیوں کو ہیلپ کرنا، کسی کا تصوف کے بہانے سے ہندو اور مسلمان میں فرق ختم کر دینا، کسی کا تصوف اور براڈ مائنڈنس تصوف کو وسعت قلبی کا نام دینا. وسعت قلبی ایک جائز ہوتی ہے ایک ناجائز ہوتی ہے. میں ناجائز وسعت قلبی کی بات کر رہا ہوں، جائز وسعت قلبی درست ہے. اب یہ میں نے ایک ابتدائیہ صاحب کے سامنے چند منٹوں میں رکھ دیا ہے کہ ہماری اپنی بحثیت مبلغ اسلام تربیت کیسی ہونی چاہیے، نہج کیسا ہونا چاہیے، اور ہماری تبلیغ کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. جب تک ہم پوری دنیا پر اور اندرونی فطروں پر اور ان کے استدلالات پر نظر نہیں رکھتے، ہم خود کوئی نہ کوئی ایسی غلط بات کر دیں گے جس کے اندر خود بخود کسی دوسرے غلط مذہب کی تائید موجود ہوگی. اس منظر کے بعد جو بیرونی فتنے ہیں ان میں سے اہم فتنے آپ کے سامنے پیش کرنا اور ان کا تعارف، مختصر سا تعارف یہ مناسب لگتا ہے. بیرونی فتنوں میں اس وقت جو بہت بڑے بڑے فتنے ہیں ان میں سے کسی کو سب سے بڑا فتنہ کہنا ہے 1 نمبر یا 2 نمبر یا 3 نمبر یا ان کی رینکنگ، یہ شاید غیر محتاط ہو، میری اپنی ایک سوچ ہو، سننے والا ہو سکتا ہے اس سے متفق نہ ہو. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اول نمبر پہ فلاں ہے دوسرے نمبر پہ فلاں ہے، لیکن میں ترتیب سے آپ کے سامنے رکھنے لگا.
خطرناک لوگ زیادہ وہ ہو سکتے ہیں جو ہوں کافر اور پڑھیں قرآن. حدیث میں آتا ہے یہدم الاسلام ذلت العالم وازداد المنافق بالکتاب وحکم الائمۃ المضلین. اسلام کو 3 چیزیں تباہ کر دیتی ہیں: عالم کا پھسل جانا، منافق کا قرآن پڑھنا، اور گمراہ حکمرانوں کی حکومتیں. بہت زبردست بات ہے اس حدیث میں. حدیث مرفوع بھی ہے، فاروق اعظم کا قول بھی. فاروق اعظم کے قول کی سند صحیح ہے، حدیث مرفوع کی سند ضعیف ہے. عالم کا پھسل جانا کیسے تباہ کرتا ہے اسلام کو؟ ظاہر ہے لوگ اس کے گرویدہ ہیں، اسے نیک آدمی سمجھتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. تو وہ گیا تو لوگ تو عقل نہیں رکھتے. العوام پر انعام، وہ تو کہتے کہ میرے لیڈر نے کہا ہے بس یہ ٹھیک ہے. اس لیے اگر لیڈر صاحب پھسل گئے تو اسلام کی تباہی. اور منافق کا کتاب پڑھنا، اس بنا پر میں نے حدیث صاحب کے سامنے رکھی ہے کہ ہو کافر اور پڑھتا ہو قرآن اور دلائل دیتا ہو قرآن و سنت سے، تو عوام پھر وہی ان کی بلا جانے. عوام کو تو ایک رٹا رٹایا جملہ آتا ہے کہ ہم کیا کریں، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ہم کدھر جائیں. اور گمراہ حکومتوں کی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں. اس میں منافق کا قرآن پڑھنا ہے. اس حوالے سے میں نے اپنی ناقص سوچ کے مطابق مناسب سمجھا کہ اول نمبر خواہ کسی فرقے فتنے کا بھی ہو آپ کے نزدیک، میں اس کو پہلے بیان کروں تاکہ جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کو پہلا نمبر دیا جائے. گھر کے بھیدی اور آستین کے سانپ کو اولیت دی جائے. بے شک بے شک. اس سلسلے میں سب سے پہلے قادیانی آتے، پھر مستشرق آتے ہیں، کیونکہ بالکل اسلام کے پیرالل 2 مختلف تنظیمیں اور تحریکیں. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ملحد بھی آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یکسر برا کہتے ہیں. ان کا مشن بھی الہاد ہے. یہ بھی اسلام کے متوازی ایک باقاعدہ دین ہے جو اندر سے کھڑا کیے جانے کی کوشش کی گئی. یہ 3 مختلف طریقے ہیں. اس کے بعد عیسائیت. اب بادی و نظر میں یہ لگتا ہے کہ عیسائیت کا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا، یا ہندوازم کا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا، بدھسٹ کا پہلا نمبر ہونا چاہیہ تھا. وہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی بنتی ہے، لیکن ہم نے ان کو تھوڑا سا مؤخر اس لیے کیا ہے کہ ایک مطلب قرآن پڑھ کے ہماری عوام کو گمراہ نہیں کرتے. ان کا ہمارا جھگڑا سرحد پر ہے اور یہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے. اب بدھسٹ کیا کہتے ہیں، ہندو کیا کہتے ہیں، سکھ کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں، اور یہ ہماری کتابوں اور قرآن اور حدیث سے اپنے مذہبوں کے حق میں استدلال کیسے کرتے ہیں. ان باتوں کا اگر پتہ ہو تو آپ قرآن کی تشریح، تفسیر یا اس موضوع پر گفتگو اور تقریر کرتے وقت کوئی ایسی بات نہیں کرو گے جو ان مذہبوں میں سے کسی کی ہیلپ کر رہی ہے. مطالعہ وسیع کرنے کا یہ فائدہ ہوگا. اور ان کا رد کرتے ہوئے آپ سمجھ جاؤ گے کہ قادیانیت کا رد تو ایسے چٹکیوں میں آسان ہے. جس قدر قادیانی قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اگر ان کی نفسیات، ان کی ذہنیت اگر آپ نوٹ کر لیں، اور قادیانی لوگ بھی اگر پڑھے لکھے انصاف پسند بھی بعض اوقات اندر انصاف ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا یا ادھر کو رخ نہیں ہوا ہوتا. یہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو
طرز استدلال قادیانیوں کا ہے، اس طرح کی دلیلیں ہندو بھی لیے کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی دلیلیں خدا کی عظمت کی قسم ہندوؤں، بدھسٹوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے دلیلوں سے بھی کمزور ہیں۔ جس میں یہ قرآن حدیث سے اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں، اسی طرح کا ہندو، عیسائی، بدھسٹ وغیرہ بھی ثابت کرتے ہیں۔ ہندو، عیسائی، بدھسٹوں کے استدلال سے قادیانیوں کا استدلال اور کمزور ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ دیکھیں گے کہ ہندو کیا کہتا ہے۔ ہندو قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے، وہ اپنی نہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ نسخ قرآن سے ثابت ہے۔ وہ انسانوں کے بندر بن جانے سے نسخ پر استدلال کرتا ہے۔ تو قادیانی صاحب آپ کا استدلال اس سے بہت کمزور ہے۔ وہ نسخ نہیں بنتا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ نسخ نہیں مسخ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو بات معاملہ ان کا بھی ایسا ہے۔ میں نے ایک مثال دی، ورنہ میں ہر مذہب میں سے اس قسم کے سوال اٹھا کے پھر جواب دینا، جواب سوال اٹھانا اور جواب نہ دینا غلط ہوتا ہے، اس سے کفر کو ہیلپ ملتی ہے۔ اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یہ تھے میں نے اختصار کے ساتھ بیرونی فتنے عرض کیے۔ اندرونی فتنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو بڑے فتنے ہیں اس وقت جو خارجی اور رافضی فتنہ۔ وہ جو مستشرق ہیں ان کے دو پہلو، مستشرق اورینٹلسٹ، یہ بیسیکلی تو مغرب کے وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور اسلام کے خلاف ایک مواد دیا۔ ان سے متاثر ہونے والے نام نہاد مسلمان نیچری کہہ رہے ہیں، جو درجہ بدرجہ ہر دور میں، کیونکہ شترے بے مہار ہوتے ہیں، آپس میں بھی اختلاف کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو ترتیب ہے وہ پاک و ہند میں سید احمد خان سے لے کر غلام محمد پرویز، حمید الدین فراہی، پھر تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ مین آئیڈیا وہی ہے، امین حسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی تک پہنچتی۔ یہ بیسیکلی سارے مستشرق۔ ابھی آپ کی مرضی ہے ان کو مستشرقین کے حوالے سے بیرونی فتنوں میں شمار کر لیں، یا ان کے اندر جو آہستہ آہستہ نیچے کو یہ ڈیکے ان کے اندر جو آیا ہے اس حوالے سے ان کو آپ اسلام کے اندرونی فتنوں میں شمار کر لیں۔ خوارج اور روافظ کے بارے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے کہ یہ قرآن پڑھیں گے اور حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ خوارج کہاں ہیں اور روافظ کہاں ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کی شناخت کیا ہے۔ خارجی بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو شریعت کی روشنی میں چیک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جو خود شریعت ہے ان کو قرآن کی روشنی میں چیک کرنا یہ ان کا پہلا حربہ تھا۔ وہ جو جس نے کہا تھا کہ اے دل یا محمد انک لم تعدل، معاذ اللہ، حضور کو نصیحت کرنے لگا خدا نہ خواستہ ظالم کہ انصاف کیجیے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ یہ کس کی روشنی میں کہہ رہا تھا؟ وہ اپنی جو اس نے شریعت اس کے ذوق کے مطابق اس نے رٹی ہوئی تھی اس کی روشنی میں حضور کو چیک کر رہا تھا۔ یہ ہے بنیادی خارجیت۔ اور اس کے بعد خارجیوں نے اسی وجہ سے حدیث کا بھی انکار کیا۔ خارجی حدیث کا منکر ہوتا ہے، اصل خارجی وہ ہے۔ آج چونکہ ہمیں ایک خاص ماحول میں پچھلے 50-60 سال سے ہماری تحقیقات کے رخ بدلے ہوئے ہیں، تو ہم کسی ایک موضوع پر فوکس ہیں، تو ہم نے اصل خارجیت کو بھلایا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج بہت سارے خود اہل سنت اور نعرہ حیدری تک لگانے والوں کو خارجی کہا جانے لگ گیا۔ یہ رخ کے اپنی اصل لائن سے ہٹ جانے کی وجہ۔ پھر خارجی
حدیث کا انکار کرنے کے علاوہ بعد میں انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو گالیاں دی. اور یہ یاد رکھیے خارجی ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہتے, یہ سب صحابہ کو برا کہتے, تمام صحابہ کو. اور جن صحابہ نے بھی حضرت علی المرتضیٰ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے رول ادا کیا تھا, ان سب کو انہوں نے کافر کہا تھا اور صلح کرنے والوں کو بھی کافر کہا تھا. اور انہیں حکم الا للہ آیت پڑی تھی کہ حکم تو اللہ کا کام ہے, اور تم کو جو حکم بننے والے فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے تو ان کو کافر کہا, خارجیوں نے کہا. یہ ہے خارجیت. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل خارجیت تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت, حضرت علی معاویہ کی مخالفت, کسی بھی صحابی کی مخالفت بیس سے کرنی یہ خارجیت ہے. اسی طرح انس بن مالک کا ایک قول ملتا جلتا ہے, اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ سمجھا ہے ہم پر واضح کیا ظاہر ہے وہ فقیہ تھے, اس کے بعد ایک رزلٹ ہوتی ہے, اس کے پیچھے دلائل بہت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب القرنین. اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر عمر کو افضل مانو, اور ان کو افضل ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ عثمان اور علی کی محبت کم ہو جائے. عثمان اور علی سے محبت رکھو. اب یہ پہلے دو کو برا کہنا رافضیت, دوسرے دو کو برا کہنا خارجیت, اور دو چار کو ماننا حق جا جا کے نعرے لگانا یہ سنی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ چار یار کا نعرہ عام طور پر اس ماحول کی یہ نالائکی ہے کہ لوگوں نے بھی یہ باور کر لیا کہ چار یار کا نعرہ نعرہ حیدری کا مقابلہ کرتا ہے. نہیں, چار یار کا نعرہ بنیادی طور پر خارجیوں کے خلاف چلایا گیا. کس کے خلاف؟ ایسے میں بتاتا ہوں, یہ جو دو اور دو بتائے نا, یہ تو خارجیوں اور رافضیوں دونوں کا علاج ہو گیا چار یار سے. اس سے بڑھ کر بات یہ ہے, حدیث ابو داؤد شریف میں ہے, حدیث نمبر 4646 ہے, بہت ایزی ہے نمبر 4646, ابو داؤد کی سند صحیح ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. ان کے ایک شاگرد پاس بیٹھے تھے حضرت سعید, انہوں نے کہا کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خلیفہ برحق نہیں ہے. تو حضرت سفینہ نے جواب دیا کہ کذبت اشتاب بنی مروان, یہ بنو مروان نے گندی گیس خارج کی ہے. تو گن لے, حضور فرما رہے ہیں 30 سال خلافت ہوگی, تو 30 سال جس کی حکومت ہے وہ اہل حق ہے. تو 2 سال ابو بکر کے, 10 سال عمر کے, 12 سال عثمان کے, کتنے ہوئے 24. فرمایا باقی 6 سال علی والے نہ ڈالے جائیں تو خلافت پر حق کے 30 سال جو حضور نے فرمائے تھے وہ پورے ہی نہیں ہوتے. اور جب 30 میں سے 6 سال ابھی باقی ہیں اور وہ 6 سال علی المرتضیٰ کے حق میں گئے ہیں, تو پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ کی خلافت بھی پر حق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 3 کو حق کہنا اور 4تھے کو حق نہ مانا یہ کذبت اشتاب بنی مروان ابو داؤد, یہ اس کا جواب ہے کہ علی المرتضیٰ کی خلافت حق ہے. 3 ہی حق پر نہیں ہے بلکہ 4تھے کو ملاؤ گے تو 4 کے ساتھ 30 سال پورے ہوتے ہیں. لہٰذا 30 سال تک جس نے بھی خلافت کی ہے وہ سارے کے سارے خلیفہ پر حق ہیں. یوں بنتا ہے حق 4 یار. یہ حق 4 یار نعرہ کس کا علاج ہوا؟ خارجی ہے. میں کچھ کے بات نہیں کر رہا, واللہ العظیم ایسا ہی ہے. وہ ان کی کتاب ہے نا, یہ دوسرے لوگوں کی مناقب شہر عاشوب, بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ان کی اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل کیا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں
من لم يقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے نہ کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں اس پر اللہ فرشتوں تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس جملے کو ہم لوگ عام طور پہ بولے لوگ پڑھتے ہیں کہ شاید یہ ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں آپ کہ جو آپ کو پہلا نمبر دیتے ہیں، تو آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ میرا پہلا نمبر نہیں، میرا چوتھا نمبر ہے۔ یہ پس منظر نہیں ہے، اس کا پس منظر وہ ابو داؤد کی والی حدیث ہے کہ جس نے مجھے چوتھا خلیفہ بنا کے نہ مانا، یعنی تین کو حق ماننے والے اور چوتھے کو حق نہ ماننے والوں کے خلاف، یہ خارجیوں کے خلاف جملہ ہے، رافضیوں کے خلاف نہیں ہے۔ تو میں ذرا ہاتھ پاک کے کرنے جاؤں، میری اس موضوع میں غور سے سوچا جائے ذہن نشین کریں۔ اب ہم ان سارے جتنے میں نے عرض کر دی، میں نے اختصار سے بہت کھینچ کے رکھا ہے۔ اب آتے ہیں ڈائریکٹلی ہمارے آج کے موضوع پر۔ یہ پس منظر پتہ نہ ہو تو انسان کی تقریر کا رخ سیدھا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ تبلیغ کرتے ہیں، کوئی ہے مبلغ اسلام بیچارہ سنی ہے 11ویں شریف 12ویں شریف کے محفل میں ایسی بات کر جاتا ہے جو ہندوؤں کو فائدہ دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ان ساری باتوں کا پتہ نہیں، وہ مخلص ہے لیکن کم عقل ہے، مطالعہ نہیں ہے، محتاط نہیں، گفتگو محتاط نہیں کرتا۔ تو ان جو میں نے سارے طبقے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اب ان میں سے جو آج کا ہمارا سلیکٹڈ موضوع ہے وہ ہے ایتھیسٹ، ملحدین، ATHEIST، ایتھیسٹ، یہ پراپر لفظ ہے، یہ ملحدین کو کہا جاتا ہے، ان کو دہریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ کسی دین مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، انسان آزاد ہے، ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں، یہ کیا مذہب کا پھندا ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ان کی اس پہلی بنیادی اور سرسری سی بات کا جواب بڑا آسان ہے کہ تم دنیا میں اپنی مرضی اسلام کو یا کسی بھی مذہب کو چھوڑ کے بھی تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکو تو پھر ہم اگلی گفتگو کرنے کو تیار ہیں، لیکن تم تو یہیں پہ پھنس جاتے ہو۔ کیا یہ اپنی مرضی کرنا یہ مذہب چھوڑ کے بھی ممکن ہے؟ نہیں۔ سوچ لیں، کسی ماحول میں تو رہو گے، اپنی مرضی جنگل کے جانور بھی نہیں کر سکتے۔ جو انسان کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے اپنی مرضی کی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اپنی مرضی کے ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے، اپنی مرضی کے کمرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں اسے دودھ پلائے گی یا دایا پلائے گی یا پاؤڈر کا دودھ پیے گا، اس میں اس کی مرضی چلتی ہے؟ اپنی مرضی سے اس کا پیٹ خراب ہوگا، اپنی مرضی سے اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی مرضی کے ماں باپ امیر یا غریب وہ چن سکتا ہے؟ نہیں۔ جب بڑا ہوتا ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے، صحت، جسامت، حسن، خوبصورتی، نین نقش، اس حوالے سے اس میں کہیں اس کی مرضی چلی ہے؟ نہیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر بیمار پڑ جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، اس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ نہیں۔ مرتا اپنی مرضی سے ہے؟ مرنے کا طریقہ خودکشی کے سوا، اپنی مرضی کا طریقہ اور خودکشی کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔
اور خودکشی بھی بعض کا کامیاب ہوتی ہے، بعض کا کامیاب نہیں ہوتی. تو انسان نہ مرضی سے پیدا ہوا ہے، نہ مرضی سے مرتا ہے، نہ مرضی سے زندگی گزارتا ہے. اس کا اسٹیٹس مینٹین رکھنا، اس طرح تو پھر سارے کے سارے بادشاہ ہونے چاہیے. ہر ایک دل چاہتا ہے میں پرائم منسٹر بنوں. ایک بات تو یہ بات ہی عقل کے خلاف ہے، انسان کی انسانیت کے خلاف ہے. ان لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے، ان کے دماغ خراب ہے. جب اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں. جی کے دکھاؤ، اپنی مرضی سے مر کے دکھاؤ. پھر ان لوگوں کا ایک اہم سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جھگڑے مذہب کے ہیں. سب فرقہ واریت ہے، یہ وہ ہے، مذہب ہے، اور یہ تیری اور میری ہے، تیرا نبی اور میرا نبی ہے، اس قسم کی باتیں. یہ سب مذہبی رولے ہیں. ان سے جان چھوٹ جائے، دنیا آزاد ہو جائے. تو یہ بات بھی پہلی بات سے زیادہ کچی ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے کم جھگڑے مذہبی ہیں. سب سے زیادہ جھگڑے مصر میں مشہور ہے زر اور زمین. یہ جھگڑا ہے زیادہ. آپ عدالتوں میں چلے جائیں، ایمانداری سے وہاں جا کے چیک کر لیں کتنے کتنے جھگڑے مذہبی ہیں اور کتنے جھگڑے زمین کے ہیں، پلاٹوں کے ہیں، لین دین کے ہیں، میراث کی تقسیم کے ہیں، لڑائی اور جھگڑے کے ہیں، اڑوس پڑوس کے ہیں. کتنے فوجداری اور کتنے دیوانی ہیں. مقدموں کی دو ہی قسمیں زیادہ تر سمجھی جا رہی ہیں، فوجداری اور دیوانی. ان میں مذہبی جھگڑا تو ہے ہی کوئی. پھر تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ زیادہ مذہبی؟ اچھا، جب یہ دوسرے جھگڑے ہیں اتنے زیادہ، تو پھر اس کا مطلب کہ ان جھگڑوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ تم جھگڑے ختم کرنا، امن قائم کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارا کام ہے کہ ساری اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنا پلاٹ، اپنا مکان پڑوسی کو دے. کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دے دوں، اور اپنی مرضی جینا چاہتا ہے، تو سب کچھ اس کے حوالے کر دو. اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ان کے حوالے کر دو. جو لینے آ جائے وہ تو لے جائے، تاکہ اس بیچارے کی مرضی پوری ہو جائے. تمہاری مرضی تو پوری نہیں ہو رہی، ڈونیٹر تو بنو، قربانی تو دو. یہ میں ہلکی ہلکی مثالیں دے رہا ہوں. اس کو آپ ایک ایک چیز پہ فٹ کرتے جائیں تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ ساری کی ساری باتیں بوگیاں مار رہے ہیں. یہ چند سے چھوڑے نوجوانوں نے مل کے بیٹھا اس قسم کی، کوئی میں سنجیدہ پختہ عمر کا آدمی تھا نہیں، یا کوئی تھا بھی تو وہ غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ اچھا شرارت پھیلانے لگے، اس نے ماچس لگا دی. ان لوگوں میں عقل کے نام کی کوئی چیز نہیں. میں اس موضوع پر ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جو آپ میں سے بہت لوگوں کو پہلے پتہ نہ ہو اور اب پتہ چلے تو خواب بخواب کے اندر ایک تشویش پیدا ہو. ان کی ہر بات کا جواب اسلام کے پاس موجود ہے. ایک کامن سی بات کرنے لگے، ان کی ہر بات کا جواب ہے کہ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں اندازے، تکے اور تخمین کی بنا پر ہوتی ہیں. قرآن شریف خود ان کے بارے میں فرماتا ہے انہم الا یظنون. باقاعدہ داہیہ کا نام لیتا ہے، ہما یہلکون الا الدہر، زمانہ ہلاک کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور ان کے پاس اللہ فرماتا ہے ان کے پاس اندازے ہیں، ظن ہے. آپ نے آج کل کوئی اگر نیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے ایک نوجوان، مجھے کبھی نام نہیں آتا، میں نام لینا میرے چاہتا تھا نا کسی کو. ایک نوجوان ہے، وہ بولتا ہے کہ جی کیا پتا ہم مر چکے ہوں اور یہ اس وقت ہم جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا پتا غلط اس میں ملے گا. نیٹ کھول لیتے پاکستانی ملک، پاکستانی اردو میں لکھتا ہے. پاکستانی ملک لکھتا ہے. وہ حارث سلطان کتا پہ حارث سلطان حارث سلطان نام ہے. میرا حال تھا. اچھا وہ بھی ہوگا، کہیں بھی ہے، صحیح وہ بھی. بڑا وہ شیطان حارث سلطان بڑا اب شیطان. دیکھیے کیا پتا، اس لفظ کو پکڑ لیجیے اور اس کی حجامت بنا دیجیے جس نے یہ لفظ لکھا ہے کیا پتا. جب تجھے تو خود ہی اپنی بات پہ تجھے یقین نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کیا پتا.
इस बेस पे तू इतना हंगामा कर रहा है। कुरान कह रहा है, अगर आयत कुरान की पढ़ेगा तो उसको अगर अंदर शराफत है, किसी अच्छे उसके जहन का आदमी है, जानबूझ के नहीं कर रहा, शैतान नहीं है, तबीयत का ही शैतान था वो, तो फिर वो समझ लग गया तो बात कुरान 1400 साल पहले का, इन हम इल्ला यज़ुन्नून, ये लोग मैं जन से काम करते, ये क्या पता से चला काम चलाते हैं। इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं जो ये क्या पता से आगे चला। इनके नजरिया ये भी है मुल्हिदीन का कि दुनिया में इल्म नाम की कोई चीज नहीं। ये कहते हैं कि तेरे नजदीक ये ठीक है, मेरे नजदीक ये ठीक है, तो कंफर्मेशन तो कोई ना हो। नॉलेज इज नथिंग अकॉर्डिंग, इल्म कोई चीज। ये सोफस्ताइया के 3 फिरके हैं, अनादिया, इंदिया, ला अदरिया। अनादिया कहता है इल्म कोई चीज नहीं, इंदिया कहता है जो जिस बात पे लगा हुआ है वो ठीक है, और ला अदरिया कहता है हमें समझ नहीं आता। ये वो फिरका है जो कहता है इल्म कोई चीज नहीं, अनादिया। ये मुल्हिदीन का एक तबका। डॉक्टर साहब ने के बारे में लिखा है कि ये जो मुल्हिदीन का उन्वान पहन किया डॉक्टर साहब कश्फ माजिद है, जहाँ मैं जरा आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि ये एक मुल्हिदीन है, आप भी न समझे, मुल्हिदीन भी ये न समझे कि अब खड़े हुए हैं, ये कुरान के ज़माने में भी थे, कुरान से पहले भी थे। वो जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, कुछ अंबिया की तस्वीरों से पहले फिरके मौजूद थे, कुछ बाद में रहे, रुख थोड़े बहुत टार्क मिला ना, रुख बदल गया। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये तुमने कहा है कि कुछ पता नहीं, इल्म है ही कोई नहीं, ये जो लफ्ज है इल्म है ही कोई नहीं, इस बात का तुम्हें पक्का पता है? आर यू श्योर कि इल्म कोई नहीं है? अगर तुम कहो कि हाँ हमें कंफर्म है कि इल्म कोई नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं इसका मतलब है कि इल्म है। वाह इस बात का तुम्हें इल्म है ना? वाह वाह हमारा इस बात को कंफर्म करना बता रहा है कि इल्म में कंफर्मेशन होती है। और अगर तुम कहो कि हमें पता नहीं है कि ये हमारी ये बात भी ठीक है कि नहीं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कच्ची बात को बेच क्यों बनाते, वाह तुम्हें खुद नहीं पता। ये कश्फ माजिद के बिल्कुल इब्तदाई सफ़ों में ये बात लिखी है। इनके जितने सवालात हैं नहायत कच्चे, नालायक, जहालत पर मबनी और इंसानियत, इंसान की इंसानियत के खिलाफ और इंसान की अकल के खिलाफ। और आप देखेंगे कि मुझे हमेशा जज्बाती है, फटाफट जज्बात में आ जाए, लड़ पड़ेगा। वो एक औरत कहती है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे एक बंदे ने उसका मुकाबला भी किया था, तो वो कहता है कि तुम कैसे कहती हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो उसे क्या कह रही थी, शट अप, ये आता है, ये इसका खिलाफ।